اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، میاں خلیفہ کا نام سنتے ہی ہر شخص کے دماغ میں کچھ فاحش فلمیں آتی ہیں، لیکن جو حالیہ انٹرویو میں میاں خلیفہ اس کی چند باتیں بتائیں اور اس کو ایکسپوز کیا تو اس کی اصل حقیقت کو دنیا کے سامنے لا کر پھینکا اور تمام دنیا والوں کی آنکھیں یہ باتیں سن کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ تو دوستو، اگر آپ ابھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں آج کے اس موضوع کی جانب۔ تو دوستو، ہارٹ ٹاک میں ہونے والے اپنے انٹرویو کے اندر میاں خلیفہ کے بہت ہی قابل تعریف انداز میں کچھ ایسی باتیں کر ڈالی جو کہ آپ کے ہوش اڑا دیں گی، اور فحش فلموں کی اصلیت کے بارے میں وہ باتیں آگاہ کر دی گئیں۔ دوستو، میاں خلیفہ کا کہنا تھا کہ جو لوگ فحش فلمیں بناتے ہیں وہ کبھی بھی کسی اخبار یا ویب سائٹ پر ایڈ نہیں دیا کرتے، بلکہ وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر چند لڑکیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور آہستہ آہستہ انہیں اس طرح سے پھنساتے ہیں کہ وہ بیچاری کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ میاں خلیفہ کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کری تو ان کو بیچ سڑک پر چلتے ہوئے ایک آدمی ملا جس نے اس کی بہت تعریفیں کی اور اس کو ماڈلنگ کی آفر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تب ایک 16 سالہ لڑکی تھی جو کہ دنیا کے طور طریقوں سے واقف نہیں تھی۔ اس نے جلد بازی اور نادانی میں اس آفر کو قبول کر لیا، اور میاں خلیفہ کا کہنا تھا کہ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اس طریقے سے پھنسایا کہ میرے پاس اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور انہوں نے اس کو فحش فلم بنانے کی آفر دی اور ہر سین کے $1000 دیے، اور میاں خلیفہ کے مطابق انہوں نے اس کا ایک کانٹریکٹ ڈیزائن کروایا کہ یہ کانٹریکٹ میرے لیے بہت ہی کنفیوز تھا اور اس میں کچھ اتنے مشکل اور عجیب و غریب لفظ موجود تھے جن کو ایک عام انسان سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ میاں خلیفہ کے مطابق جب وہ انٹرویو پڑھ رہی تھی تو اس کے ارد گرد موجود لوگوں کی نظر اس پر تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جلدی سے جلدی اس کانٹریکٹ کو پڑھے بغیر سائن کر دے، اور اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں نے اس کانٹریکٹ کو سائن کیا تو مجھے اس فیصلے پر بہت افسوس ہونے لگا، لیکن اب میں ایک بہت ہی برے طریقے سے ان کرندوں کے بیچ پھنس چکی ہوں۔ اس نے کہا، میں نے سب سے پہلے یہ بات سوچی کہ میں لبنان کے شہر سے تعلق رکھتی ہوں جو کہ ایک بہت ہی کنزرویٹو جگہ ہے، اور اگر وہاں پر کسی نے یہ میری ویڈیو دیکھ لی تو میری زندگی پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ تو میاں خلیفہ نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ پوری دنیا میں لڑکیاں اپنے گھر والوں سے چھپ کے یہ کام کرتی ہیں، اور میں نے یہ صرف 3 مہینوں کے لیے یہ کام کر دیا، لیکن ان 3 مہینوں کے اندر میری ویڈیو اس قدر زیادہ وائرل ہونے لگی اور ہر جگہ یہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل گئی، اور ان ویڈیوز کے ذریعے مجھے اس فحاش انڈسٹری میں لانے والے ان درندوں نے اربوں ڈالر کمائے اور مجھے صرف $12,000 دیے، اور میں نے بہت کوشش کری کہ میں گوگل، ویکیپیڈیا اور ویب سائٹ سے اپنی ویڈیو اور تصویر کو ہٹا دوں، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ جب بھی لڑکی ایک دفعہ اس کام میں قدم رکھ لے تو وہ پوری زندگی اس سے جان نہیں چھڑا پائے گی، اور موت کے بعد بھی لوگ اس کو نہیں بھولیں گے اور اس کو اسی بات سے یاد کیا کریں گے۔ اور دوستو، اس کا مزید کہنا تھا کہ اس انڈسٹری کی بدولت میری زندگی اجڑ گئی، میرے گھر والوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا، اور جب انہوں نے مجھے حجاب پہنا کر فحش ویڈیو بنانے کا کہا تو میں نے ان سے درخواست کری کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، اور میری اس بات کو سننے کے بعد وہ سب ہنسنے لگے اور ایک دوسرے سے مذاق کرنا شروع ہو گئے، اور اس کے بعد میں بہت ڈر گئی تھی اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے، اور کسی کو کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ویڈیو آپ لوگ ان فحش ویب سائٹ پر دیکھتے ہیں ان کو بنانے میں 10 سے لے کر 15 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور ہر شاٹ اور اینگل اس طریقے سے لیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو بار بار دیکھیں۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس فحش انڈسٹری نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں، یہ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ انڈسٹری کو چلانے والے لوگ اس قدر طاقتور ہو گئے ہیں کہ ان کو روکنا اب ناممکن سا لگتا ہے، اور یہ لوگ اپنے کمنٹس میں ایسے ایسے الفاظ رکھتے ہیں اور لڑکیوں کو اس طریقے سے پھنساتے ہیں کہ وہ اس کے بعد وہ چاہتے ہوئے بھی اس کام سے نہیں نکل پاتی۔ اور میاں خلیفہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج میں جب بھی باہر نکلتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ کس طرح لوگ مجھے اپنی آنکھوں سے ننگا کرتے ہیں اور میرا سر شرم سے ڈوب جاتا ہے، اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس انڈسٹری کا سایہ اب کبھی بھی میری زندگی سے باہر نہیں نکل سکتا، اور میری طرح کئی ہزار لڑکیاں اس حالات سے گزر رہی ہیں، لیکن کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر فحاشی کی ویب سائٹ بند کر دو گے تو پھر لوگ کیا کریں گے، اور اس کو چلانے والے یہودی سائنٹسٹ لوگ ہم جیسے ان ویڈیوز دیکھنے والے لوگوں کی بدولت آج دنیا کے طاقتور ترین لوگ بن چکے ہیں۔ تو دوستو، اس انٹرویو کو سننے کے بعد آپ سب کا یقیناً نظریات تھوڑا سا بدلا ہوگا،
یہ فحاشی انڈسٹری ہماری سوچ سے زیادہ ہمارے لیے گھروں کے گھر اور لوگوں کو برباد کر رہی ہیں، اور وہ انڈسٹری اس کام سے بہت زیادہ ڈالر کما رہی ہے۔ لیکن ہاں دوستوں، میں یہاں پر ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم لوگ ان ویڈیوز کو دیکھنا بند کر دیں تو یقیناً ان کا ڈالر کمانا بند ہو جائے گا۔ لیکن آج ہم اس معاشرے میں اتنا گر چکے ہیں کہ ہم ان ویڈیوز کو دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ جو ویڈیو پر پیسے لگا کر دیکھتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر ہم آج ان فحش فلموں کو دیکھنا بند کر دیں تو جو فحش فلمیں بناتے ہیں ان کا بنانا مشکل ہو جائے۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری کوشش پسند آئی ہوگی۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی اردو نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔